عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ پارس منی ہے۔ پارس منی کے متعلق بڑے بوڑھوں سے سنا ہے کہ اگر وہ لوہے کے ساتھ لگا دیا جائے تو لوہا بھی سونا بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس دین کو زندگی کے کسی بھی شعبے پر جاری کر دیا جائے تو زندگی کا وہ شعبہ اللہ کی نظر میں قابل قبول ہو جاتا ہے۔ کوئی دنیا کا کام دنیا کا باقی نہیں رہتا۔ انسان اپنے زاویہ نظر کو، اپنی سوچ کو بدل دے کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں۔ اگر اس کی سوچ بدل گئی تو اس کا ہر کام یہ آخرت کا کام بن جاتا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ، جو علماء کی جماعت میں علامہ کے لقب سے ہی یاد کیے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار بیان کیے جاتے ہیں، لیکن میری نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا والوں کی سوچ بدل دی۔ پہلے کفار لڑا کرتے تھے اپنی خاندانی عصبیت، خاندانی طرفداری کے لیے، لوٹ پھاٹ کرنے کے لیے، اور اپنوں کا انتقام لینے کے لیے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے پائے جانے والی سوچ کو بدل دیا۔ اب وہ لڑائی چل رہی ہے، لیکن وہی دنیا کے لیے جو لڑنے والے تھے اب وہ دین اور آخرت کے لیے لڑنے والے ہو چکے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ رجل یقاتل شجاعتا ورجل یقاتل عصبیتا ورجل یقاتل ملکا من فی سبیل اللہ۔ ایک آدمی ملک مال حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے، ایک آدمی اپنے خاندان کی طرفداری کے لیے لڑتا ہے، ایک آدمی اپنا جوہر، اپنی طاقت، اپنی بہادری جتلانے کے لیے لڑتا ہے۔ ان میں فی سبیل اللہ کون ہے؟ اللہ کے لیے لڑنے والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ۔ جس کا نظریہ اس کے پیچھے یہ ہو کہ اللہ کا دین بلند رہے، اللہ کے دین کی نصرت کرے، تو وہ فی سبیل اللہ مجاہد ہے۔ باقی کوئی جو ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ میں نے جو روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے ترمذی شریف کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے دینا اور اللہ کے لیے نہ دینا، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا، زندگی میں یہی چار کام ہوتے ہیں۔ یا تو دل کا کام ہے تو محبت کرنا ہے یا نفرت کرنا ہے، اور انسان کے ظاہری بدن کا کام ہے یا تو کسی کو فائدہ پہنچانا ہے یا کسی کو نقصان پہنچانا ہے۔ دے رہا ہے فائدہ پہنچانے کے لیے اور نہیں دیتا وہ نقصان پہنچانے کے لیے۔ یعنی جو آدمی جو کام کرے، چاہے اس کے ذریعے کسی کو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے، یا کہ اس کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچائے،
یا ہے کہ کسی کے ساتھ قلبی دل کے تعلقات ہو، وہ تعلقات جو ہیں وہ محبت کے ہو یا تو تعلقات نفرت کے ہو، یہ اللہ کے لیے ہے، تو یہ آدمی کامل مومن ہے۔ نہ دینا جو ہے وہ ایمان ہے، اور نہ کسی کو محروم رکھنا ایمان ہے۔ اللہ کے لیے دے رہا ہے تو ایمان ہے، اور دوسرے نظریے سے دے رہا ہے تو ایک سوشل میٹر، سماجک کام وہ کر رہا ہے، دین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو حنیفہ کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ابن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 آدمی کے دستے میں، 30 آدمی کے ایک ٹکڑی میں ایک جگہ پر اصلاح کی غرض سے بھیجا۔ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک جو ہے وہ کافر تھے، ان کو پکڑ لیا۔ وہ عمرے کے نیت سے احرام باندھ کر نکلے تھے، اور جاہلیت میں لوگ عمرہ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، اصلی صورتیں بدلتی تھی۔ ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر مدینہ لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ ان کو باندھ دیا گیا۔ اس زمانے کے قیدی بھی اچھے ہوا کرتے تھے، ہمارے زمانے کے جو ہیں وہ شریف لوگ بھی جو ہے وہ اچھے نہیں ہوتے ہیں، اس زمانے کے قیدی بھی اچھے ہوتے تھے۔ باندھ دیا تو اب بھاگنا یہ شریف لوگوں کے لیے عیب سمجھا جاتا تھا، اس لیے وہ بندھے رہے۔ دوسرے دن صبح فجر کی نماز کے بعد آپ ثمامہ ابن اسال کے پاس سے گزرے اور آپ نے پوچھا ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ تمہارے پاس کیا تاثرات ہے، تم نے جو ہے وہ ایک دن میں یہاں کیا دیکھا؟ انہوں نے اپنا تاثر بیان کیا کہ محمد ان تقتل زاد دم وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر آپ مجھے قتل کر دو گے تو میرا خون ضائع ہونے والا نہیں ہے، بنو حنیفہ کا جو قبیلہ ہے وہ تم سے بدلہ لے گا، اور اگر تم احسان کرو گے تو میں احسان کا شکر مند رہوں گا، شکر گزار رہوں گا۔ آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، چل دیے۔ دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد پھر آپ نے پوچھا ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ ابن اسال نے کہا کہ عندی ما قلت، جو کل کہا تھا وہ آج ہے جواب۔ تیسرے دن پھر جو ہے وہ آپ نے پوچھا، ثمامہ نے بھی وہی جواب دیا کہ جو کل کہی تھی بات وہی آج کہہ رہا ہوں، کوئی فرق نہیں ہے۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اترکو ثمامہ کو چھوڑ دو۔ ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو چھوڑا گیا تو مسجد نبوی کے قریب ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں جا کر غسل کیا، اپنے کپڑے بدلے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد یہ کہا کہ اللہ کے نبی یہ کلمہ میں کل بھی پڑھ سکتا تھا اور پرسوں بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن لوگ میرے متعلق یہ بات کرتے کہ موت کے ڈر سے یہ کلمہ پڑھا، جان بچانے کے لیے، اس لیے میں اس وقت کا انتظار کر رہا تھا، جب آپ نے مجھے چھوڑا تو اب میں آزادی کے ساتھ کلمہ پڑھ کے آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوچ، 3 دن پہلے کی سوچ کیا تھی، آج کی سوچ کیا ہے؟ انہوں نے 3 باتیں کہی۔ پہلے نمبر پر کہ اللہ کے نبی اس سے پہلے
اس روئے زمین پر سب سے زیادہ قابل نفرت چہرہ یہ آپ کا تھا، لیکن آج سب سے زیادہ محبوب چہرہ آپ کا ہے۔ اس سے پہلے سب سے زیادہ قابل نفرت شہر یہ جو ہے وہ آپ کا تھا، اور آج سب سے زیادہ محبوب شہر یہ آپ کا ہے۔ اور اس سے پہلے سب سے زیادہ نفرت والا قبیلہ یہ آپ کا تھا، اور آج جو ہے وہ حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبوب قبیلہ جو ہے وہ آپ کا ہے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، انسانیت کی سوچ بدل گئی۔ کل تک جو ہے وہ نفرت تھی، آج محبت پیدا ہو گئی۔ کل تک جو ہے وہ آپ کے خلاف لڑنے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، آج صورتحال یہ ہے کہ آپ کے لیے لڑنے میں جو ہے سب کچھ قربان ہو جائے۔ اسی سوچ کو بدلنے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متوجہ فرمایا کہ من اعطى للہ ومنع للہ۔ بہت سارے خرچ دنیا میں لوگ کرتے ہیں، لیکن جو خرچ اللہ کے لیے ہو وہ ایمان کو مکمل کرتا ہے، ایمان میں کمال پیدا کرتا ہے۔ بہت سی جگہ پر لوگ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، لیکن جو ہاتھ کھینچا جائے اللہ کے لیے، خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک لے صرف اس لیے کہ اس کو اگر دوں گا تو یہ جو ہے وہ جوا کھیلے گا، یہ شراب پیے گا، اس لیے میں اس کو نہیں دوں گا، یہ اللہ کے لیے روک رہا ہے، تو اس صورت میں اس کا یہ روکنا یہ بھی جو ہے وہ اللہ کی بنیاد پر یہ اس کے ایمان کو مکمل کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا من احب للہ، اللہ کے واسطے جو محبت کرے، اللہ کے واسطے جو نفرت کرے، تو وہ بھی ایمان کو مکمل کرنے والی چیز ہے۔ آج ہمارے یہاں پر بہت سارے دنیا کے کام انجام دیے جاتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ اس میں گناہ ہے، اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کو سماجک ذمہ داری سمجھ کر خرچ کرتے ہیں، دو آنکھوں کی شرم کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس پر گناہ تو کچھ نہیں ہے، لیکن ثواب بھی نہیں ہے۔ آدمی محنت کرے، خرچ کرے، اب اس پر نقصان نہ ہو، چلو افسوس کی بات نہیں، لیکن اس پر جو ہے وہ کوئی اجر و ثواب نہ ملے، کوئی نتیجہ خیر مرتب نہ ہو، یہ بھی تو ایک افسوس کی بات ہے۔ صبح سے شام تک ایک آدمی محنت کرے، صبح سے شام تک اپنے آپ کو تھکائے، صبح سے شام تک یہ خون پسینہ ایک کرے، اور اس کے بعد اس کو کچھ بھی نہ ملے، نقصان تو کچھ نہیں ہوا، لیکن کچھ بھی نہ ملے، یہ بھی عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ شام کے کنارے دو پیسے کما کر آئیں، یہ ہم میں سے ہر آدمی کی سوچ ہے۔ شریعت بھی یہی سوچ ہمیں دے رہی ہے کہ جو بھی کام کرو اس کام میں دو نیکی کمانے کی نیت کرو، اور وہ دو نیکی کمانا یہ تب ہوگا جبکہ انسان کی سوچ اللہ کے لیے کسی کام کو انجام دینے کی ہو۔ اپنے گھر والوں پر خرچ ہو رہا ہے، اپنی اولاد کی تربیت ہو رہی ہے، یہ خرچ، یہ تربیت خیر بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس صرف ایک سماجک کام ہے، معاشرتی امر ہے، صرف جو ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے دنیاوی ترقی کی بنیاد پر یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی پونیا، کوئی ثواب کی جو ہے وہ نیت نہیں ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنے دنیا کے مفاد کے لیے، اور ہم کر رہے ہیں آخرت کے مفاد کے لیے۔ لیکن اگر ہماری نیت آخرت کی نہ ہو، اور آخرت کی نیت کی دلیل
یہ آخرت کی نیت کی پہچان یہ ہے کہ اس خرچ کرنے پر آدمی جو ہے وہ خوش ہو جائے۔ ہم اپنے گھر کے بہت سارے خرچے اٹھاتے ہیں، لیکن یوں سر میں ہاتھ مار کر، اپنی بیوی کے متعلق یہ کہہ کر بہت خرچار گاڑی ہے اور اس طرح خرچ کر رہے ہیں۔ دوستو، پیسہ تو خرچ کرنا ہی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کے یہاں پر کوئی اجر و ثواب نہ ہو تو یہ ایک ایمان والے کا نظریہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایک انسان کا نظریہ ہو سکتا ہے، ایک مومن کا نظریہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن کا نظریہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آقا للہ، اللہ کے لیے خرچ کریں۔ اور خرچ کرنے کو ہم نے صرف مال کے ساتھ خاص کر کیا ہے کہ مال خرچ کرنے کو جو ہے وہ ہم خرچ کرنا کہتے ہیں، اپنی کیلری یوز کر رہے ہیں، اپنی بدنی طاقت و قوت خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس کو خرچ کرنا نہیں سمجھتے۔ حالانکہ یہ سب چیزیں ایک ایمان والے کے لیے نیکی کی بنیاد ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، علی کل سلامہ مسلم صدقۃ کل یوم حین تطلع الشمس، جب صبح آفتاب طلوع ہوتا ہے تو ہر ایمان والے کے ہر جوڑ پر ایک ایک صدقہ ہے۔ اور صدقے کا مطلب یہ ہے کہ خرچ کرو، اگر یہ معنی مراد ہوتا تو ہم جو ہے بالکل خرچ نہیں کرتے، اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہے، جوائنٹ۔ اب ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہے، ایک صدقہ کم سے کم 1 روپیہ ہو تو روزانہ 360 روپے جو ہے وہ صدقہ کرنے کا، 360 روپے صدقہ کرنے کی بات کریں تو ہم کہیں گے رومان صاحب 360 کماتے نہیں ہے، 360 لائیں گے روزانہ کہاں سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کو آسان کر دیا۔ صحابہ، یہ ہماری سوچ نہیں، ایک جو ہے وہ انسان کی سوچ ہے، انسان کی سوچ ہے۔ صحابہ اکرام نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ من یطیق علی ذلک، اللہ کے نبی کون روزانہ 360 صدقے کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، راستے میں تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھا کر جو ہے بازو میں رکھ دو۔ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے، کیلری یوز ہو رہی ہے، وہ بھی اتنی یوز نہیں ہو رہی ہے کہ یہ آدمی اٹھا دے تھک جاویں اور جو ہے وہ بیٹھ جاویں کہ توبہ توبہ یہ کام تو بہت مشکل ہے۔ اتنا جو ہے مشکل بھی نہیں، ایک کانٹا پڑا ہوا ہے، اٹھا کر جو ہے وہ کنارے پر رکھ دیا، اس کو توڑ کر پھینکنے کی بھی جو ہے بات نہیں ہے، اٹھا کر ایک اینٹ کا روڑا پڑا ہوا ہے، یوں ایک پیر مار کر جو ہے سائڈ پر کر دیا، یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ۔ اور آسان، ہم صدقے کا ثواب تو جو ہے وہ گنواتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ اپنی عقل کا پردرشن بھی کرتے ہیں، بیوقوفی ظاہر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس میں کیا جاتا ہے؟ مسکرا کر ملنے میں دل و دماغ خوش ہو جاتے ہیں، دل و دماغ کا بوجھ، کسی کے ساتھ ناچاکی ہو، کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہو، کسی کے ساتھ اگر جو ہے کوئی انبن ہو تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کا جو ہے واسطہ دے کر دل پر بوجھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کے سامنے 2 لفظ اللہ کے واسطے معاف کر دینا، وہ پگھل جائے گا، اس نے معاف کر دیا، دل و دماغ کا سارا بوجھ ختم ہو جائے گا، صدقہ کا ثواب، وہاں مسکراہٹ، آئندہ کی رائے ہموار ہو رہی ہے۔ لیکن دوستو، ہمیں برادران وطن نے جو مزاج دیا ہے اس مزاج کو ہم نے اپنا ایمان بنا لیا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مری جگہ کوئی نے سلام نہیں کرو۔ خبر ہے ایک امام ہمارا اللہ کا نبی ہے، ایک امام جو ہیں وہ یہ وطن کا مزاج ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کا مزاج ہے، اس کو افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا امام اور مقتدی بنا لیا؟ اس کے پیچھے ہماری خواہشات ہیں، کیوں سلام کرو، گیہوں بگاڑے اسے، کچھ بگاڑا نہیں ہے تو کچھ اچھا بھی تو کرو۔
کیا اچھا ہے؟ البادی بالسلام بری من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا. یہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر سرٹیفکیٹ نہیں دیتا ہے، یہ دل کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اللہ کے نبی. سلام میں پہل کرنے والا یہ تکبر سے پاک ہے. اور ہم لوگ تیری ماں مرے کب ہوئے تو کرے سلام، اپنے کا سلام کرو. یہاں تک کہ الفاظ، یہ انسانی مزاج ہو سکتا ہے جس میں مومن اور کافر دونوں برابر. مومن اور ایمان کا مزاج جو ہے اللہ کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ کام کرو، اللہ کو سامنے رکھ کر. روزہ توڑنا یہ بھی ثواب ہے، سنا کبھی آپ نے؟ لیکن اللہ کے لیے ہو. روزہ توڑنا یہ بھی ثواب ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہاجر ہے، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ پہنچے ہیں. اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاری ہے. آپ نے مدینہ پہنچ کر ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بھائی بھائی بنایا. 5 مہینے گزرے مدینہ منورہ میں، تو 5 مہینے کے بعد آپ نے 2 بہت بڑے کام کیے. ایک کام مدینہ کی سلامتی کے لیے مدینہ کی تمام کمیونٹی کو جمع کر کے آپ نے ایک معاہدہ کیا، ایسا معاہدہ کیا کہ جہاں پر جو ہے وہ کوئی چھینا آپ نے نہیں چھوڑا تو کوئی شرارت کر سکے. جہاں پر آپ نے کوئی چھٹک پاری نہیں رکھی، یہود یہ چھٹک پاری کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر معاہدہ کرنا چاہتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ ہماری طرح انسان ہیں، نہیں، آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں. اللہ القاء کر رہا ہے، آپ شرطیں بیان کرتے جا رہے ہیں، سب کو منظور کرنا پڑ رہا ہے، کوئی چھٹک پاری نہیں. مدینہ میں امن و امان کا نظام قائم ہو چکا، سلامتی کا نظام یہ قائم کیا. اور دوسرے نمبر پر آپ نے انصار مہاجرین کے درمیان بھائی چارگی کا عقد کیا. ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. اس میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت سلمان کو بنا دیا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب ایک وقت تک ساتھ رہے ہیں. اس کے بعد اللہ نے جو ہے وہ مہاجرین کو مال و دولت عطا فرمائی، مال غنیمت جو ہے وہ آیا. اللہ نے کچھ مواقع میں، اللہ کے نبی نے کچھ مواقع میں صرف مہاجرین کو دیا، انصار کو جو ہے وہ کچھ نہیں دیا. مہاجرین کو یہ کہا کہ انصار کا مال ان کو لوٹا دو، ان کے باغ ہیں، ان کے مکان ہیں، ان کے درخت ہیں، وہ ان کو لوٹا دو. اللہ نے اور انصار سے یہ کہا کہ تم اس پر راضی ہو؟ ہم راضی ہیں، آپ ان کو دیں گے، ہم سمجھ لیں گے کہ ہم کو دیا. اب حضرت سلمان اپنے گھر میں رہتے ہیں، حضرت ابو درداء اپنے گھر میں رہتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان بن کر حضرت ابو درداء کے گھر پہنچے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام الدرداء سے، ابو درداء کی بیوی سے پوچھا کہ ہمارے بھائی سلمان گھر ہے، ابو درداء کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو گئے باہر. اس کے بعد سنیے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام الدرداء کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ میلی کچیلی ہے، کوئی اچھا جو ہے ڈریس نہیں پہنا ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے پوچھا کہ یہ حالت تمہاری؟ تو کہا کہ تمہارے بھائی کو جو ہے وہ اب ہم کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے. پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء آئے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے اور بتکلف کھانا بنایا. کھانا بنانے کے بعد کھانا جب پیش کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضد کی کہ تمہیں بھی کھانا ہوگا. کہا میرا روزہ ہے. کہا کہ بس میں بھی نہیں کھاؤں گا، نفل روزہ تھا. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزہ توڑنے پر مجبور کیا. آج کا کوئی مولوی روزہ توڑنے پر مجبور کرے، اس کے مولوی بن کے سرٹیفکیٹ کو پھاڑ کر پھینک دینا، لوگ پہلی نیکی سمجھیں گے. اور ادھر جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں، جب تک روزہ تم نہیں توڑو کہ میرے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوں گے تب تک جو ہے میں کھاؤں گا نہیں. روزہ توڑ دیا. ہمارے مدارس میں جو ہے وہ نور الازام ایک کتاب عربی اول میں پڑھائی جاتی ہے.
جس میں روزہ کے توڑنے کے جو آزار ہے، عذر ہے، اس میں جو ہے وہ الضیف والمصیف، الضیافت عذر للضیف والمصیف، مہمان نوازی مہمان کے لیے بھی عذر ہے اور میزبان کے لیے بھی عذر ہے کہ وہ روزہ توڑ دے گئے، روزہ توڑ دیا، اب رات ہوئی، بستر جو ہے حضرت سلمان فارسی کے لیے لگایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو درداء نے جو ہے وہ فرمایا کہ بھائی آپ سو جائیے، کہا تم کہاں جاتے ہو؟ کہا میں نماز پڑھتا ہوں، کہ سو جاؤ۔ حضرت ابو درداء کو سلا دیا، ایک تہائی رات گزری، کھڑے ہوئے تو اب کچھ آواز آئی تو کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا نماز، سو جاؤ، سلا دیا۔ پھر جو ہے وہ ایک تہائی رات اور گزری، دو تہائی گزری، اور 1/3 آخری ایک تہائی رات، تو حضرت سلمان نے حضرت ابو درداء کو اٹھایا کہ چلو اٹھو اب نماز پڑھو۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے یہ واقعہ بیان کیا کہ میں نے ان کا روزہ توڑوا لیا اور رات کو میں نے ان کو سلا دیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایسا ہوا ہے؟ کہا ہاں ہوا ہے، اور حضرت سلمان نے جو ہے مجھے یہ کہا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ کہا صدق سلمان، سلمان نے صحیح کہا کہ ہر چیز اپنے موقع کے مطابق انجام دینا اللہ کے واسطے یہ نیکی ہے۔ نیکی کا دمن پیدا ہو اس کے لیے نیکی کرنا یہ بھی کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی کا نشہ طاری ہو جاویں، نشہ کسی چیز کا اچھا نہیں ہے۔ سونے کا نشہ بھی اچھا نہیں، کھانے کا نشہ بھی اچھا نہیں، پینے کا نشہ بھی اچھا نہیں، خواہشات کا نشہ بھی اچھا نہیں، اور سنو عبادت کا نشہ بھی اچھا نہیں۔ کون سا نشہ ہونا چاہیے؟ مومن کا ایک ہی نشہ ہونا چاہیے کہ للہ فی اللہ، تھوڑا کام کرو، زیادہ کام کرو، اللہ کے واسطے کرو، کسی کو دینا ہے اللہ کے واسطے، کسی کو محروم رکھنا ہے اللہ کے واسطے، کسی سے محبت کرنا ہے اللہ کے واسطے، کسی سے نفرت کرنا ہے اللہ کے واسطے۔ صحابہ اکرام کی جو لڑائیاں ہیں میدان کارزار میں، وہاں پر انہوں نے اپنوں اور غیروں کا فرق جو ہے وہ بتلایا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو مومن نہیں تھے بدر کی لڑائی میں، تو انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ بدر کے میدان میں تم جو ہے وہ میری تلوار کی زد میں آ چکے تھے لیکن پاپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ بیٹا تو میرا بیٹا تھا لیکن میں تجھے بیٹے کی نظر سے نہ دیکھتا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا میں اللہ کا دشمن سمجھ کر تجھے قتل کر دیتا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے بدر میں اپنے باپ کو قتل کیا، کیوں؟ للہ، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے۔ تو بہرحال یہ ایک سبق، ایک سوچ اللہ کے نبی نے ہمیں اس روایت میں دی ہے کہ جو بھی کام کرو اللہ کے واسطے کرو۔ دنیا والے دنیا کا کام سمجھیں گے، اللہ اس کو آخرت کا کام بنا دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔